وہ جو مجھ سے پہلے میسج کر کے دن رات میرا حال پوچھا کرتی تھی، اب یوں خاموش ہو گئی تھی، گویا میں اس کی ترجیحات کے ادنیٰ سے درجے کا بھی اہل نہیں تھا۔ میرے ہر استفساریہ میسج پر خاموشی، مگر پھر ایک دن اس کا فون آیا اور اس نے مجھ سے اپنے کچھ دستاویزات واپس مانگے جو کبھی اس نے میرے پاس بطور کنسلٹنٹ دیے تھے۔ ان دستاویزات کو مجھے کمپنی رجسٹریشن اتھارٹی سے رجسٹر کروانا تھا۔ اب وہ رجسٹر ہو چکے تھے، آج وہی دستاویزات لینے وہ آ رہی تھی۔ اس کا مجھے میسج آیا کہ وہ گھر سے فریڈم ٹاور کے لیے کوئی 1 گھنٹہ پہلے نکل چکی ہے اور اب بس 20 منٹ میں پہنچ جائے گی۔ میں نے 10 منٹ کے وقفے کے بعد گاڑی نکالی۔ میں فریڈم ٹاور کے ایک قدرے خاموش گوشے میں ایک ریسٹورنٹ میں جا بیٹھا اور اس کے فون کا انتظار کرنے لگا۔ ریسٹورنٹ کے اوپن ایریا میں خال خال لوگ تھے۔ میں خاموشی سے کتاب پڑھنے میں مشغول تھا۔ میرے موبائل کی روشن سکرین نے اس کا میسج اجاگر کیا تو کھولنے پر معلوم ہوا کہ اس کے پاس چینج نہیں ہے اور اب ٹیکسی والے کو پیٹرول پمپ پر لے کر جا رہی ہے تاکہ چینج لے کر کرایہ ادا کر سکے۔ شاید عام حالات ہوتے تو میں خود جا کر کرایہ دے آتا، مگر اب میرا دل دکھا ہوا تھا، الجھا ہوا تھا، پریشان تھا اور اب اس امر پر تیار نہیں تھا کہ میں اس کے لیے بلڈنگ کی مین انٹرنس پر جاؤں۔ میرے اندر ایک خود غرض ناکام محبت کا جذبہ ابھر آیا تھا جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی مرد کسی کو ٹوٹ کر چاہے اور اس کی محبوبہ کسی بھی وجہ سے کنارہ کرنے لگے تو وہ مرد بھی چاہتے نہ چاہتے دراز پہلو سمیٹنا چاہتا ہے۔ پندرہ منٹ بعد وہ ریسٹورنٹ کی طرف آتی دکھائی دی۔ وہ دور سے نیلگوں سے لباس میں ملبوس چلی آ رہی تھی، سیاہ چشمے اور سیاہ سکارف سے ڈھکا سر۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی میری طرف آ رہی تھی۔ یہ نومبر کے آخری دن تھے۔ کوئٹہ کی سرد ہوا نے پورے کراچی کو ایک عجیب ہونک سی سردی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ سردی محسوس کرنے کو سردی تھی، مگر در حقیقت دھوپ میں بیٹھنے سے حدت کا احساس ہوتا تھا۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ایک خاموشی تھی جو درمیان میں حائل تھی۔ میں نے فائل کھولی اور ایک ایک کر کے اس کے کاغذات اور دستاویزات اسے دکھانے لگا۔ بطور ایک کنسلٹنٹ کہ یہ میرا فرض بھی تھا اور منصب بھی کہ میں اپنے کلائنٹ کو مطمئن کروں۔ آج وہ اور میں دونوں بڑی صفاقی سے ایک پروفیشنل تعلق میں برتاؤ بڑھ رہے تھے۔ جی سر، یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ یہ سب رجسٹرڈ ہو گیا۔
اس نے کاغذات کو ایک ایک کر کے بغور دیکھتے ہوئے کہا، شکریہ صفی، میرا مطلب سفینہ صاحبہ۔ میں نے یک لخت اس کے نک نیم کی بجائے باقاعدہ اس کے نام سے اسے مخاطب کیا۔ اس نے یکدم اپنا چہرہ اوپر کر کے مجھے حیرت سے دیکھا، جس پر کرب کی لکیر سی نمودار ہو کر غائب ہو گئی۔ پھر میں نے پرس سے 15,000 نکال کر اس کے آگے رکھ دیے اور کہا، آپ کی دی گئی رقم سے واجبات جمع کروانے کے بعد یہ بچے ہیں۔ اس نے ذرا پیش و پس کے بعد وہ رقم اٹھا لی۔ اب کوئی لین دین نہ بچا تھا، کوئی کسی کا مقروض نہ تھا، کوئی کسی کا دیندار نہ تھا، ماں سوائے دلوں کے اندر چاہتوں کے بنا تحریر کی یادداشتوں، معاہدوں، وعدوں اور قسموں کے۔ خاموشی بین کرنے لگی۔